اس نعرے میں خاص بات کیا آپ اس کو اردو میں ترانہ کہیں گے ظاہر ہے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات بہت ساری چیزیں اس میں خاص ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ بین الاقوامی شہرت حاصل کر سکا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے اپنے امام کے سامنے ایک وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی اہمیت ملے، مثلا بچہ ہونے کے ناطے بچے کو اتنی اہمیت ملے کہ وہ امام سے کچھ بات کہے۔ اس کے اندر جو بیان کرنے والا شخص ہے وہ کوئی بڑا نہیں ہے، میری عمر کا بوڑھا نہیں ہے، یہاں تک کوئی جوان بھی نہیں ہے، بچے ہیں جو اپنے امام کو خطاب کر رہے ہیں اور اپنے امام سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم آپ سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ وعدے کیا کر رہے ہیں؟ وہ وعدے کر رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کے لیے کوئی چھوٹا کام نہیں کریں گے، ہم آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کریں گے، ہم سردار بن کے دکھائیں گے، کمانڈرز بن کے دکھائیں گے، سپاہی کا موقع ملا تو سپاہی بن کے دکھائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے امام سے یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ بچے جو یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے امام سے ایک وعدہ کرنے والے ہیں۔ لوگ اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہیں ہم بڑے ہوں گے تو پیسہ کمائیں گے، ہم بڑے ہوں گے تو مشہور ہو جائیں گے۔ آپ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے امام سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا ہم بڑے ہوں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کے لشکر کے اندر شامل ہوں گے۔ تو یہ آپ کا وعدہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور یہ بہت بڑی توفیق ہے جو خدا تعالی نے آپ کو دی ہے کہ آپ اتنی کم عمر کے اندر اپنے امام کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ رہبر معظم کے بلانے پر آئے گئے ہیں، جو انہوں نے ارشاد فرمایا اس کے اندر آیا بیچ میں کہ سید علی یعنی رہبر معظم نے ان بچوں کو بلایا جن کی عمریں کم ہیں، اور ان سے کہا کہ اپنے امام سے ایک عہد کرو۔ تو آپ ایک طرف سے اس عظیم الشان ہستی سے وعدہ کر رہے ہیں جو کائنات کی اہم ترین ہستی ہے، اور دوسری طرف سے آپ کیوں بلائے گئے ہیں، کس کے کہنے پہ بلائے گئے ہیں؟ اس کے کہنے پہ بلائے گئے ہیں جو اس عظیم الشان ہستی کا نمائندہ ہے۔ تو آپ کا مقام خود بخود بلند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ والدین مستحق ہو جاتے ہیں امام کی نظر لطف کے، جنہوں نے ان بچوں کو یہ سکھایا کہ بھائی تم نے اپنے امام کے ساتھ وعدہ کرنا، تم نے اپنے امام کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے۔ تو میرا اپنا ایک خیال ہے اگر ہم اس کی روح میں جا کر دیکھیں تو یہ بہت اہم کام ہے، اور اگر ہم اور آپ اپنے دل کی گہرائی سے اس کام کو انجام دے سکیں تو میرا اپنا ایک خیال ہے کہ جس طرح روایتوں نے کہا ہے کہ انتظار الفرج افضل العبادہ، یہ افضل العبادہ کا ایک مصداق بن سکتا ہے، بہت آسانی سے بن سکتا ہے۔ ایک بار پھر اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور یہ جمعے کے یہ لمحات انتہائی عجیب معنوی لمحات ہوتے ہیں جو مغرب سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یہ معنوی اعتبار سے بہت اچھا لمحہ ہوتا ہے، بہت اچھا وقت ہوتا ہے، وقت کے امام کے نام سے منسوب ہوتا ہے، اور اس میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں آپ، یہ انشاءاللہ قبول ہو جائے ہم سے اور آپ سے تو یہ ہماری اور آپ کی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں، یہ سب چند منٹ کی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تقریر پروگرام کا کوئی مین پارٹ نہیں ہے، مین پارٹ وہ ترانہ وہ پڑھنا ہے اور آپ کا انشاءاللہ وعدہ کرنا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جوش دلوا کے جاؤں اور آپ کے جوش کو ٹیسٹ بھی کر کے جاؤں۔ آپ کسی اور کی خاطر مت آئیں یہاں پر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کی خاطر ہرگز نہیں آئیے گا، امام کی خاطر آئیے گا۔ آپ ہاتھ اٹھا کے سلام بھی کریں نا، کیمرے کو نہیں کیجیے گا، امام کو کیجیے گا سلام۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ کا جو ہاتھ سر کی طرف جائے یہ کیمرے کے لیے نہیں جانا چاہیے، اپنے امام کے لیے جانا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس ہاتھ سر تک جانے میں روحانیت آ جائے، معنویت آ جائے، تو آپ کیا سوچیں؟ آپ سوچیں جیسے امام یہاں تشریف فرمائیں، آپ الحمدللہ امام کی طرف دیکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیجیے گا۔ تو اس بات کی پریکٹس کرنے کے لیے کہ آپ اپنے اندر اس بات کو سمجھ سکیں کہ امام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ پہلے اس کو پریکٹس میں لے آئیے، پریکٹس میں لے آئیے۔ ایک دفعہ آپ یہ سوچیں جیسے امام تشریف فرما ہے، آپ کو اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے امام کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔